Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Razia Nisar. I'm your Islamic instructor from tutoria.pk. امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ حشاش بشاش ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے ایک نئے سبق کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ سبق ہے سورہ الممتحنہ کا رکوع نمبر 2۔ ہر آیت کے اہم نکات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے تاکہ آپ کے سامنے آیات کی وضاحت ہو جائے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الممتحنہ کے رکوع نمبر 2 میں آیات شامل ہیں 7 سے لے کر 13 تک۔ آئیے بڑھتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 7 ہے، تلاوت کرتے ہیں۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ ترجمہ ہے، عجب نہیں کہ اللہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور اللہ قادر ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا ربط پچھلی آیات کے ساتھ ہے جو پچھلے رکوع میں نازل ہوئی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کی پہلی ہی آیت میں مسلمانوں کو منع فرما دیا کہ دشمنان اسلام سے دوستی نہیں کرنی، تو ایسے میں ہوا کچھ یوں کہ مسلمانوں کے بہت سے رشتہ دار کافر تھے اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ مکہ میں مقیم تھے۔ تو یہاں پر جب مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ دشمنان اسلام سے، کفار سے دوستی نہیں کرنی، تو ان کے دل ظاہر سی بات ہے کہ تکلیف محسوس کرتے ہوں گے، کیونکہ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا ایک مشکل امر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا احساس تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی مسئلے کی طرف رہنمائی فرمائی اور اس آیت میں مسلمانوں سے ایک وعدہ فرما دیا، ایک تسلی کا سامان فراہم کیا کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب یہی لوگ، یہی کفار مسلمان ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مودت اور محبت اور اخوت کے رشتے میں پختہ ہو جائیں گے۔ پھر وہ عمل کیسے ہوا تھا؟ تو جیسا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں، یعنی زمانہ قدیم تو نہیں، زمانہ قریب میں جب ہجرت مدینہ کا واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت بھی قومیں ایک دوسرے کی دشمن تھی، لیکن جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو ایک دوسرے کے دوست بن گئے، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، اور ہجرت مدینہ کے موقع پر انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت کا ایسا رشتہ قائم ہوا جس کی مثال آج تک روئے زمین پر نہیں ملتی۔ پھر اسی آیت کی روشنی میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی اور وعدہ فرمایا تو وہ وعدہ کب پورا ہوا؟ وہ وعدہ پورا ہوا فتح مکہ کے موقع پر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سلوک سے بہت سارے کفار مسلمان ہو گئے اور اس طرح مسلمان اپنے رشتہ داروں سے ملے جلے اور ان کے درمیان محبت، مودت اور اخوت کا رشتہ قائم ہو گیا۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 8 ہے، تلاوت کرتے ہیں۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ ترجمہ، جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا، اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں ایک اور حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ پہلی آیت میں دشمنان اسلام سے دوستی کرنے سے منع فرمایا گیا تھا، تو وہاں پر ایک غلط فہمی پیدا ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا صرف ان کے کفر کے سبب ان سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی اسباب فراہم کر دیے تھے، اسباب بیان کر دیے تھے کہ یہ وہ دشمن کفار ہیں جو کہ آپ کو آپ کے گھروں سے نکالتے ہیں، آپ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ اسلام دشمن ہے، مسلمانوں کی دشمن ہے۔ پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ساتھیوں سمیت جلا وطن کر دیا۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر وہ لوگ مجبور ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے کفار سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے، لیکن دوسری قسم کے کفار جو غیر دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرتے، ان سے دشمنی نہیں کرتے، ان کے ساتھ دوستی اور تعاون کرتے ہیں، تو ایسے کفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ دوستی کرنے سے مسلمانوں کو منع نہیں کرتا۔ اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو مومنین کو چاہیے کہ وہ آپس میں انصاف کا رویہ اختیار کریں۔ جہاں پر آپ کے کوئی رشتہ دار ہوں، کفار ہیں بے شک، لیکن ان سے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اس ضمن میں ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا جو کہ حضرت اسماء کا واقعہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی ایک بیوی قتیلہ بنت عبد العزیٰ کافرہ تھیں اور ہجرت کے بعد مکہ ہی میں رہ گئی تھیں۔ حضرت اسماء انہی کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب مدینہ اور مکہ کے درمیان آمد و رفت کا راستہ کھل گیا تو وہ بیٹی سے ملنے کے لیے مدینہ آئیں اور کچھ تحفے تحائف بھی ساتھ لائیں۔ حضرت اسماء کی اپنی روایت یہ ہے کہ میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کیا میں اپنی ماں سے مل لوں اور کیا میں ان سے صلح رحمی بھی کر سکتی ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان سے صلح رحمی کرو۔ تو بچوں اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دشمن کفار کے ساتھ ہم نے دوستی نہیں کرنی۔ غیر دشمن کفار جس میں ہمارے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہو سکتے ہیں، ہمارے محلے والے ہو سکتے ہیں، ان سے ہم نے اچھے طریقے سے ملنا ہے، صلہ رحمی کے ساتھ رہنا ہے اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا ہے۔ اب انصاف کا معاملہ دونوں طرف کرنا ہے، دشمن کفار کے ساتھ دشمنوں جیسا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، اور غیر دشمن کفار کے ساتھ بھی آپ نے اچھا معاملہ کرنا ہے، صلہ رحمی کا اور انصاف کا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 9۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہے۔ اس آیت میں پھر وہی بات صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ مسلمانوں کو ایسے کفار سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو کہ ان کو ان کے گھروں سے نکالیں، ان سے دشمنی کریں اور ان کو ایذا دیں، کیونکہ کافروں کی تو یہ سنت ہے، ان کا تو یہ طریقہ ہے کہ جب بھی ان کو غلبہ حاصل ہوتا ہے وہ مسلمانوں کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ تو جب ایسی صورتحال نہ ہو اور کفار صلح جو ہوں تو ان کے ساتھ مصالحت سے رہنا، دوستی کر کے رہنا، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منع نہیں فرماتے۔ پھر آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن جو کوئی ایسے لوگوں سے دوستی کرے گا تو وہ نافرمانی کرے گا اور وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹ دے دی ہے، انسان کو یہ رخصت دے دی ہے کہ وہ غیر دشمن کفار کے ساتھ دوستی کر لیں، لیکن دشمن کفار کے ساتھ دوستی کرنے والوں کو سخت وعید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 10 کی طرف، تلاوت کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن ولا تمسکوا بعصم الکوافر وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَکِيمٌ۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، مومنوں جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، اور اللہ تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، سو اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو کہ نہ یہ ان کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کو جائز، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو، یعنی کفار کو واپس دے دو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ ایک طویل آیت ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور اس میں بہت سے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان احکام کا خلاصہ آپ کے سامنے اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اس میں دو باتوں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، ایک مومنات مہاجرات کے متعلق، اور دوسرا حکم ہے کہ جو مسلمان شوہروں کی کافر بیویاں ہوں۔ تو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے مہاجرات مومنات کے بارے میں کہ جب کوئی خاتون اسلام قبول کر کے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے ایمان کی آزمائش کر لیں، اول حکم۔ دوسرا ہے کہ جب ایمان کی آزمائش کر لی، ایمان ثابت ہو گیا تو ان کو کفار کی طرف نہیں لوٹانا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ جب ایمان ثابت ہو چکا ہے، وہ ایمان والی ہیں اور انہوں نے آ کر دارالسلام میں پناہ حاصل کر لی ہے، تو اب مسلمان مرد ان سے شادی کر سکتے ہیں، ان سے نکاح کر سکتے ہیں، اسی طرح سے جو طریقہ رائج ہے کہ مہر ادا کرتے ہوئے اور گواہوں کی موجودگی میں ان سے نکاح کر لیا جائے۔ اور چوتھا حکم اس میں یہ تھا کہ ان عورتوں پر جو ان کے کافر شوہروں نے مہر کی رقم خرچ کی ہو یا نان نفقہ ان کو دیا ہو، جو کچھ بھی خرچ کیا ہو، مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مہر ان کو واپس لوٹا دیں۔ پھر اسی طرح دوسرا حکم ہے کفار خواتین کے متعلق کہ جب مسلمان شوہر ہو اور کافر خاتون ہو تو مسلمان کو چاہیے کہ کافر عورت کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھے، کیونکہ اب نکاح تو باطل ہو چکا، تو اب اس کو چاہیے کہ اس عورت کو جانے دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو اس خاتون پر خرچ کیا مہر وغیرہ یا نان نفقہ تو وہ اس سے واپس طلب کر سکتا ہے۔ اس آیت کا بھی ایک پس منظر ہے، اس پس منظر کے مطابق صلح حدیبیہ میں ایک شک تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو کوئی بھی
مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں مسلمانوں کے پاس آئے گا تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے۔ اب ایسے میں بہت سے مرد ایسے تھے جو اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے پاس آتے، لیکن معاہدے کی روح سے ان کو واپس لوٹانا پڑتا۔ پھر ایسا ہوا کہ خواتین نے بھی ہجرت کرنی شروع کر دی، تو ان میں حضرت کلثوم جب ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس آئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو عورتیں تمہارے پاس ہجرت کر کے آ جائیں ان کے ایمان کی آزمائش کر لو، پھر جب ایمان ثابت ہو جائے تو ان کو کفار کے حوالے نہ کرو، یہاں تک کہ کفار ان کو لینے کے لیے بھی آئے، ان کے بھائی وغیرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدہ مردوں کے متعلق تھا، عورتوں کے متعلق نہیں تھا۔ اس پر کفار کی بھی سیٹی گم گئی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ معاہدے میں واقعی یہ بات لکھی ہوئی تھی، رجال کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، نساء کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ تو اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، اور پھر مہر کے متعلق بھی حکم دیا گیا کہ مسلمان مرد جو ہیں وہ جو خواتین آتی ہیں مسلمان ہجرت کر کے ان کا مہر کا کفار کو لوٹا دیں، اور کفار جو ہیں وہ مسلمان مردوں کو جن کی عورتیں ان کو چھوڑ کر چلی گئی ہیں ان کا مہر ادا کر دیں۔ اگر تو مہر افہام و تفہیم سے دو طرفہ تعلقات سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہوتا تو مسلمان بھی کافروں کو مہر واپس نہ کریں۔ اور ایسا بھی ممکن ہے کہ جب جنگ ہو تو مال غنیمت کی صورت میں اس مہر سے ایسے مسلمان شوہر کے نقصان کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ آیت نمبر 11 کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو، پھر تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگے تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرو۔ بچوں، اس آیت مبارکہ کا جو ربط ہے، جو تسلسل ہے، وہ پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ یہاں پر بھی اسی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے، مہر کی بابت ہی احکام جاری کیے جا رہے ہیں۔ جب یہ کہا کہ مسلمان عورتیں جو ہجرت کر کے آئیں تو ان کے کافر شوہروں نے جن پر خرچ کیا تھا وہ مہر ادا کر دیا جائے، تو اسی طرح جو مسلمان شوہروں کی کافر بیویاں ان کو چھوڑ کر چلی گئیں تو ایسے میں ہوا کچھ یوں تھا کہ جو کافر تھے وہ مہر کی رقم نہیں دیتے تھے مسلمانوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ ان سے طلب کر لو، پھر اگر طلب کرنے کے بعد بھی وہ واپس نہیں دیتے تو اب مستقبل میں جو جنگیں ہوں گی اور مال غنیمت جو ہاتھ لگے گا تو جو مال غنیمت آئے گا اس میں سے ان مسلمان شوہروں کا بھی جن کی بیویاں ان کو چھوڑ کر چلی گئی ہیں ان کے نقصان کی تلافی کر دی جائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ آیت نمبر 12 ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ اللہ کے ساتھ نہ شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی، اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اس آیت کی مفہوم کی طرف۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید فرما رہے ہیں کہ جو خواتین ہجرت کر کے ایمان قبول کر کے مسلمانوں کے پاس آئیں تو ان کو جب کفار کی طرف واپس نہیں لوٹانا تو ان سے چند باتوں پر بیعت لے لی جائے۔ تو اس آیت میں بیعت کے نکات کا ذکر کیا گیا ہے، وہ کون سے چند نکات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے دیتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے کہ وہ خواتین چوری نہیں کریں گی، دوسرا نقطہ ہے کہ بدکاری نہیں کریں گی، تیسرا نقطہ ہے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، چوتھا نقطہ ہے اپنے ہاتھ اور پاؤں میں کوئی بہتان باندھ کر نہیں لائیں گی، پانچواں نقطہ ہے اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، یعنی اطاعت گزار بن کر رہیں گی۔ تو یہاں پر پہلا نقطہ تھا چوری نہیں کریں گی، تو یہاں پر دین اسلام میں چوری کی سزا حد ہے اور اس پہ ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے بدکاری نہیں کریں گی، تو یہاں پر ہمیں منع کیا گیا ہے بدکاری سے، کہ عورتوں سے اس بات پر بیعت لینی ہے کہ انہوں نے بدکاری نہیں کرنی، شادی شدہ ہوں چاہے غیر شادی شدہ، بدکاری کی ممانعت کی گئی ہے کیونکہ اس پر حد جاری کی جاتی ہے۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، چاہے پھر وہ بھوک اور افلاس کے ڈر سے ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ اور اسی طرح عربوں کے ہاں ایسا ہوتا تھا، بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو
ज़िंदा दरगोर कर देते थे, उनके चेहरे स्याह पड़ जाते थे, बेटी के पैदा होने पर वो सोग मनाया करते थे। और इसके अलावा उलमाए कराम कहते हैं इसमें अस्काते हमल भी दाखिल है कि बच्चा पैदा होने से पहले ही उसको कत्ल कर दिया जाए। अगला नुक्ता है, ना अपने हाथ पाँव में कोई बुहतान बांध कर लाएंगी। इससे मुराद अव्वल ये है कि एक दूसरे पर तोहमत नहीं लगाएंगी, क्योंकि तोहमत की भी सज़ा हद है और वो है 80 कोड़े, जिसको हद कज़फ़ कहा जाता है। और इसके अलावा दूसरा मफ़हूम इसका ये है कि कोई औरत अपने साथ किसी नाजायज़ बच्चे को या किसी दूसरे मर्द से हो साथ ले आए और कहे कि ये किसी दूसरे का बच्चा है, तो इस तरह की बुहतान तराशी करने से ख़वातीन को मना किया गया है। फिर आखिरी नुक्ता हमारे पास है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर औरतों से बैत ली कि वो नाफरमानी नहीं करेंगी, अतात गुजार अतात शुआर बनकर रहेंगी। आयत नंबर 13 है, तिलावत करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम क़द यइसू मिनल आखिरति कमा यइसल कुफ़्फ़ारु मिन अस्हाबिल क़ुबूर। तर्जुमा कुछ यूँ है, मोमिनो इन लोगों से जिन पर अल्लाह गुस्से हुआ है दोस्ती ना करो, क्योंकि जिस तरह काफिरों को मुर्दों के जी उठने की उम्मीद नहीं, इसी तरह इन लोगों को भी आखिरत के आने की उम्मीद नहीं है। ये सूरह मुम्तहिना की आखिरी आयत है। पहली आयत की तरह आखिरी आयत में भी उसी मजमून को बयान किया जा रहा है। इस आयत में भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ताकीद फरमाई है कि कुफ़ार से दोस्ती ना करो, क्योंकि कुफ़ार वो लोग हैं जो कि आखिरत का इनकार करते हैं। वो आखिरत से ऐसे ही मायूस हैं जैसे कि वो इस बात से मायूस हैं कि कभी कब्रों में सोए हुए मुर्दा पड़े हुए उनके रिश्तेदार कभी जागेंगे। तो जैसे उनको इस बात की नाउमीदी है, ऐसे ही उनको आखिरत के आने की नाउमीदी है। और इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि उनको आखिरत की रहमत और शफ़क़त से ऐसे ही नाउमीदी है जैसे कि कब्रों में पड़े हुए मुर्दे जो कि अपने अज़ाब का मज़ा चख चुके हैं, जो कि ये देख चुके हैं कि उनकी अगली आखिरत की ज़िंदगी कैसी होगी। तो जो ऐसे नाउमीद कुफ़ार हैं, अल्लाह ताला ने उनसे दोस्ती करने से मुसलमानों को मना फरमाया है। ये था रुकू नंबर 2, जिसका खुलासा आपके सामने पेश किया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगले सबक के खुलासे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए tutorial.pk से अपनी इस्लामियात इंस्ट्रक्टर रज़िया निसार को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।